السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، آپ کا میزبان محمد سلمان، پروگرام سیاسی ماحول کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ٹی ایم او آفیسر محمد شعیب صاحب۔ شعیب صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شعیب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر، الحمد اللہ کا للہ۔ بڑا فضل۔ شعیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تحصیل منسپل آفیسر کی حیثیت سے آپ نے اب تک ٹی ایم اے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے میونسپل کمیٹی اور ٹی ایم ایز جو ہیں کسی بھی شہر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جی بالکل جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ عوام کو بہترین سروسز دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی تو میری فرسٹ پوسٹنگ جب کوہاٹ میں ہوئی، کوہاٹ کی بڑی قیمتی پراپرٹی ہے ہماری ٹی ایم اے، کوہاٹ کی بہت قیمتی پراپرٹی ہے۔ میں نے فوکس اپنی پراپرٹی پہ کیا ہے۔ جی جگہ جگہ پہ میرے بہت بڑے بڑے پلاٹ تھے جو وہ میں نے اپنے اس میں لے کے قبضہ میں لے کے اس پہ میں نے کنسٹرکشن کروائی ہے۔ جی اس میں میرے مقصد دو تھے۔ مقصد یہ تھا، ایک تو میرا ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ ہو جائے گا فائنینشلی، دوسری یہ پارکنگ کا مسئلہ ہے کوہاٹ میں، جی ان کی بہت بڑی بڑی پارکنگ میں نے رکھی ہیں، پارکنگ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اس کے علاوہ ان سے جو مجھے ایسیٹس آئے، مجھے ریونیوز آئے، میں نے ان سے بہت بڑی بڑی گاڑیاں خریدی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، ٹینکرز خریدے، اور سروسز فراہم کرنے کے لیے ہر اوزار میرے پاس موجود ہے نئی قسم کا۔ جی جب میں کوہاٹ میں آیا تھا تو صرف ایک فائر بریگیڈ تھی ہماری، اس وقت میرے پاس 5 0 میٹر فائر بریگیڈس ہیں۔ مطلب آج کل آپ اپنے ادارے سے ٹی ایم اے سے ان کے جو اکوپمنٹس ہیں یا ان کے پاس جو آلات ہیں ان سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ اس میں ہم نے ایڈیشن بھی کر رہے ہیں، جی اور بھی ضرورت ہے۔ جی آپ نے پارکنگ کا ذکر کیا۔ جنا پلازا جو ہے میونسپل پلازا کے نام سے، جنا پلازا کے نام سے مشہور ہے، ان کے حوالے سے کافی سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ مکمل نقشے پہ نہیں بنا، اس میں پارکنگ نقشے میں موجود ہے جبکہ اصل میں جنا پلازے میں کوئی پارکنگ ہے نہیں جو کہ بیسمنٹ میں ہونی چاہیے تھی نقشے کے مطابق۔ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ ایکچولی جب یہ بنا تھا، یہ تقریباً میرا 15 سال پہلے بنا تھا میرا، جی میرے بالکل، آنے سے احمد پہلے۔ فراز لائبریری کے حوالے سے۔ بالکل بالکل، یہ بنا تھا تو میں بھی ایسے ہو کہ اس کی جو پارکنگ رکھی ہے مگر کم رکھی گئی ہے۔ جی گراؤنڈ پہ پارکنگ ہے جی پر کم رکھی گئی ہے۔ جی اس کے ساتھ آپ نے دیکھو آئی ڈی پیز اتنے زیادہ آ گئے، کوہاٹ جو ہے 4 گنا بڑھ چکا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی پارکنگ کے ساتھ ساتھ ہم ڈیفرنٹ پارکنگز پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ جی اس میں پارکنگ موجود تھی گراؤنڈ میں مگر تھوڑی رکھی گئی ہے، جی پوری فل سوال یہ بیسمنٹ پارکنگ ہونی چاہیے تھی۔ جی جیسے آپ نے ابھی اگر دیکھا ہو، میرے آفس کے ساتھ ایک شبستان پلازا میں بنا رہا ہوں، جی بالکل اس میں نے 500 گاڑیوں کی پارکنگ رکھی ہے، جی پوری بیسمنٹ اس میں پارکنگ پلازا ہے میرا، جی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی ہم انشاءاللہ، اور جو مین یہ پارکنگ کا مسئلہ جو بنا ہے آئی ڈی پیز کی وجہ سے بن گیا، جی پورے جب کوہاٹ کا مسئلہ بنا ہے۔ پورے کوہاٹ کا مسئلہ ہے، اور جب 4 گنا آبادی بڑھ جائے، اور ہمارے اربن ایریا بھی آپ کو پتہ ہے بہت پرانا شہر ہے کوہاٹ کا، جی بالکل تو اس کے لیے بھی ہم ایک ماڈل ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب کی سپرویژن پہ۔ جی اربن ایریا ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ جب اربن ایریا ایکسٹینڈ ہوگا آٹومیٹیکلی رش بھی کم ہوگی، جی اور یہ پارکنگ کے مسئلے بھی ہمارے ادھر حل ہوں گے۔ جی پارکنگ اس میں تھی مگر تھوڑی رکھی گئی تھی گراؤنڈ پہ، جیسے ابھی آپ دیکھیں تو موٹر سائیکلز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جی مگر آپ والی بات ٹھیک ہے کہ فل پارکنگ ہونی چاہیے تھی۔ جی تو شعیب صاحب، جون کا مہینہ ہے، گرمی ہے، اور آگے بھی مطلب یہ گرمی مزید گرمی میں اضافہ ہوگا۔ اکثر گرمیوں میں شہری علاقوں میں پانی کی قلت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ کوہاٹ میں تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جی کیونکہ یہاں چشمے بھی ہیں، اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی ہے، ہماری WSSC بہت اچھا کام کر رہی ہے، ڈے نائٹ ہم ان کے ساتھ معاملات وہ کریں، مگر قدرتی یہ بات ہے کہ بڑے لوگ اچھے سمجھ، یہ جو مہینے ہیں 2 مہینے خاص جی قدرتی لیول پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے، جی تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہی گرمی میں پانی کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس پہ ابھی ہم سولرائزیشن کروا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اکثر یہ بجلی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ کا، جی کیونکہ ریگولرلی جب تک 4 گھنٹے ریگولرلی ٹیوب ویل نہ چلیں، جی یہ ہمارے OTS روڈ پہ جو ٹیوب ویلز ہیں تو سٹی کا پانی کا مسئلہ بن جاتا ہے ریگولرلی 4 گھنٹے۔ پھر ہم وابڈا کو ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی کوپریشن کرتے ہیں، مگر جا کے 2 مہینے ذرا معاملات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے 1 مہینے یا 2 مہینے بعد سولرائزیشن پہ کام WSSC اسٹارٹ کر رہی ہے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو انشاءاللہ اس سے پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ جی
بذات خود ٹی ایم اے کن کن مسائل کا شکار ہے جن کے حوالے سے آپ نے حکومت کی وہی آگاہ کیا ہو اور انہوں نے اب تک کوئی اقدامات اس حوالے سے نہ اٹھایا ہو؟ بذات خود ٹی ایم اے کن کن مشکلات کا شکار ہے؟ ایکچولی ہم جب آفس میں بیٹھتے ہیں ٹی ایم اے نام ہی ایسا ہے کہ 99% ہم مسائل خود ہی فیس کرتے ہیں، جی مطلب اس پہ کام کرتے ہیں. جی شکر الحمدللہ جب بھی ہم نے کوئی ہمارے جو عوامی نمائندگان ہیں، ہمارے ایم پی اے منسٹران صاحب ہے، چلو بنگئی صاحب ہے، شہریار صاحب ہے، جی بہت کوپریشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جی یہاں تک کہ ہمارا یہاں کوہاٹ میں جب میں آیا تو یہاں ایک گاربیج کا بڑا مسئلہ ہے. جی بالکل گاربیج کا مسئلہ تھا تو ابھی دیکھیں اس پہ بھی میں نے پھر ان کو بٹھایا، ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی کوہاٹ ہمارا بڑا شہر ہے. جی پھر انہوں نے میرے لیے 86 کنال زمین لی. ٹھیک ہے، بالکل 86 کنال زمین پہ میں نے ابھی سولڈ ویسٹ ریسائکلنگ پلانٹ بنایا. جی یہ ابھی آپ دیکھیں تو ایک لاہور میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے میرا، تیسرا کوہاٹ میں ابھی ہم نے بنایا. جی تو کوپریٹو تو اتنے ہمارے ہر قسم کے کام ہو رہے ہیں، فنڈز بیس ٹو بیس ہیں. تو یہ بہت بڑا اقدام ہے کوہاٹ کے لیے. جی ٹھیک ہے، بہادر کوٹ کے علاقے کے سائڈ پہ گاربیج وہاں پہ پھینکا جاتا ہے، لوگ پھینکتے ہیں، کیا وہ میونسپل کمیونٹی کی طرف سے مختص جگہ ہے یا بس کوئی اور اس کی یہ کون سی وجوہات جگہ پہ ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کیڈٹ کالج کے سامنے والی جو اچھا کیڈر کے سامنے. جی نہیں وہ تو ایسے ہے کہ وہ لوگ ادھر کی جو آبادی ہے، جی ابھی آپ نے اگر کل دیکھا ہو، کل یا پرسوں ایکسکیویٹرس پہ میں نے ادھر کام لگوایا تھا. توغوالا کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. تو ادھر 2-3 دن ریگولرلی ایکسکیویٹر کے ذریعے ہم نے ادھر سے گند اٹھایا. ٹھیک ہے، یہ ایریا میں نے یہ کیا ہے کہ پہلے ہمارا اربن ایریا جو تھا، یہ پولیس ریکروٹمنٹ سینٹر ہے، یہ منگل بی بی روڈ تک تھا. جی جی اس کو ہم نے لاسٹ پہ اٹینور میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کیڈٹ کالج تک. جی تو اب یہ بہادر کوٹ توف وغیرہ یہ سارے انشاءاللہ بہت جلدی اربن ایریا میں آ جائیں گے. جی تو یہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم یہ اٹھاتے ہیں، ہمارے ایڈی لوگ گورنمنٹ بھی کام کرتا ہے، جی مگر یہ دیہات بہت پھیل چکے ہیں، بہت زیادہ آبادی ہو چکی ہے. بالکل تو انشاءاللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی اربن ایریا میں آ جائے گا، تو WSCC وہاں بھی کام شروع کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. جی آپ نے ریسائکلنگ پلانٹ کا ذکر کیا کہ یہ آپ نے کوہاٹ میں کس علاقے میں یہ پلانٹ شروع کیا ہے اور اس یہ میں میں کتنا عرصہ ایسے لگے ہوا گا تھا کہ پورا میں مکمل؟ جرمنی وزٹ پہ گیا تھا. جی تو جرمن گورنمنٹ نے ہمیں وزٹ کروایا کہ آئیں، آپ لوگوں کا گن تو جگہ جگہ پڑا ہوتا ہے، ہم گن سے کیا حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد تو صفائی تھا. مگر جب وہ ہمیں ادھر وزٹ پہ لے گئے اپنے ریسائکلنگ پلانٹ، تو ادھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ گاڑیاں گند لا رہی ہیں پیک اس میں کارٹن میں، اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ان کی ریسائکلنگ ہو رہی ہے. اس میں ڈفرینٹ آئٹم تھے، کھادیں تھی، کئی پلاسٹک تھا، اور اس کے ساتھ یہ شیشہ. تو دوسری طرف میں نے دیکھا کہ وہ کمپنی والے لے کے جا رہے ہیں پیمنٹ کر کے. تو میرا جو مین مقصد تھا فوکس تو ہم نے صفائی پہ کرنا تھا. میں نے آتے ہی ضیاء صاحب کو ریکویسٹ کی، تو ماشاء اللہ انہوں نے ہمارے لیے یہ محمد زئی لال قلعہ آپ وزٹ کروائیں گے ہم آپ کو. ادھر ہمارا ریسائکلنگ پلانٹ بن چکا ہے. تیسرے فیز میں صرف اس کی مشینری ہم نے ابھی سپلائی مطلب کروائی. فنکشنل ہونے میں تھوڑا ٹائم رہتا ہے. تھوڑا ٹائم ہے بس، وہ انشاءاللہ مشینری آ جائے، اور ادھر بلڈنگ تیار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے میونسپل پلازا کا ذکر کیا کہ اس میں پارکنگ حوالے سے ہے، اس پر کتنی لاگت آئی ہے، اس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں، اور اس کے نقشے میں پارکنگ کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں اچھا، شامل ہیں؟ اس میں ایسے ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ میں نے یہاں ایسٹ کریشن پہ بہت کام کیا ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک ڈپارٹمنٹ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم کام نہیں کر پاتے. یہ میرے ٹی ایم اے فنڈ سے بن رہا ہے. وہی پلازے جو ہم نے تحصیل پلازا ہو گیا، ابسین پلازا ہو گیا، ان سے جو فنڈ آیا ہے وہی میرے ایک الگ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. ایسٹ کریشن کے نام سے اکاؤنٹ ہے میرا، وہ فنڈ ہم اور کہیں نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، وہ فردر ایسٹ کریشن پہ ہی لگتا ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے میرا 37 کروڑ روپے اس پہ لاگت آ رہی ہے. ٹی ایم اے اپنے فنڈ سے کرے گی، میں اپنے فنڈ سے ہی بنا رہا ہوں. یہ اس کی بیسمنٹ میں نے فل پارکنگ رکھی ہے، 500 گاڑیوں کی پارکنگ ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ فلور میں 54 شاپس ہیں، ہم نے بڑی بڑی شاپس ہیں اوپن رکھی ہیں. پھر سیکنڈ فلور پہ بھی ہم نے اتنی ہی شاپس رکھی ہیں. تھرڈ فلور پہ ہم نے آفیسز رکھے ہیں، اتنے ہی 54 آفیسز ہیں. جی اور لاسٹ پہ ابھی جو میرے پلان کے مطابق ہے ہم نے کچھ فلیٹس رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ اور جگہ ابھی بچتی ہے، وہ سیکنڈ فیز میں اسٹارٹ کروں گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ 500 گاڑیوں کی پارکنگ سے کوہاٹ کا جو مین مسئلہ ہے پارکنگ کا، یہ حل ہو جائے گا. جی بالکل، کافی رش میں کافی حد تک بہت کمی بہت، ہو اور سکتی یہ ہے. تو سٹی کے درمیان دل ہے، بالکل تو یہاں
انشاءاللہ پارکنگ کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. کوہاٹ کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک نہ حل ہونے والا مسئلہ کہہ سکتے ہیں، ناجائز تجاوزات کی ہم بات کر رہے ہیں. ناجائز تجاوزات آج تک حل نہیں ہو پایا حکومت کی طرف سے، ٹی ایم او ٹی ایم اے کی طرف سے. اس کے لیے سے کیا اقدامات کی ضرورت ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ بھی حل ہو جائے تو اس سے بھی بازار، مین بازار کنگ گیٹ سے لے کر تحصیل گیٹ تک کافی رش میں کمی ہو سکتی ہے. ایکچولی پھر میں یہ کہوں گا کہ جب سے آئی ڈی پیز آئے ہیں ہمارے یہ معاملات ذرا بڑھ گئے ہیں. ریڑھ والوں کے لیے میں نے سستا بازار بنایا ہے. جی آپ نے دیکھا ہوگا 112 اس میں شیڈز ہم نے بنائے ہیں، تقریباً 200 ہینڈ کارٹس کی اوپن جگہ بھی ہے اس میں شامل ہے. ادھر فری آف کاسٹ گورنمنٹ کے آرڈر پہ، صوبائی گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہم رینٹ بھی نہیں لے رہے، سستا بازار چلا رہے ہیں کہ یہ ریڑھ وغیرہ ادھر ہم نے شفٹ کیے ہیں. آئی ڈی پیز اتنے زیادہ آ گئے ہیں، ہر کوئی رزق کے پیچھے بچے ہیں، رزق ہے. وہ ریڑھ آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، ریڑھا لے کے سبزی وغیرہ. تو وہی میں کہوں کافی ہم نے تقریباً 80% معاملات تو ہمارے ادھر کنٹرول ہو گئے ہیں، کیونکہ 112 + 200 300-400 ریڑھے اور شاپ یہ اسٹال وغیرہ ہو کے ادھر پبلک آتی ہے. ادھر فی آئٹم ہم 10 روپے سستا پرووائڈ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب کی سپرویژن میں. فی آئٹم جیسے پیاز ہے، آلو ہے، ٹماٹر ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی جو کھانے پینے کی. بالکل ساری چیزیں. اور بڑا اچھا پرفارم کیا ہم نے روزوں میں. جی ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ صوبے پہ ٹاپ پہ ہمارا سستا بازار کوہاٹ کا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے. جی تو آپ والی بات کہ یہ معاملات ساتھ ساتھ بڑھ گئے اس لیے ہیں کہ آئی ڈی پیز کی وجہ سے بڑھ گئے. تو 80% ہم نے وہاں کنٹرول کر لی ہیں. ابھی بھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں ٹریفک والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، کہ ہم ان کو کہاں ایڈجسٹ کریں. کہ بازار میں، مین بازار میں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کرتے. جیل روڈ ہے، ایک آدمی دکانوں میں بھی سامان کافی حد تک نکال چکے یہ ہوتے ہیں. اور آپ یہ لوگ مین جب جو آتے ہیں، مسئلہ سب ہے، سے بڑا ایشو جو ہم نے نوٹ کیا ہے، اب ٹی ایم اے آفیسر کوئی آتا ہے تو آن دا اسپاٹ ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہے. جیسے ہی وہ آج چلے جاتے ہیں پھر سے سامان اس آ میں جاتا ہمارے ہے. ساتھ شاپ کیپرز جو ہمارے شاپ کیپرز یہ تعاون نہیں کرتے. انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ اپنے آگے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. جب بھی ہماری ٹیم جاتی ہے، ہم جاتے ہیں تو ان کو اندر وہ کچھ ڈبے وغیرہ بنا کے. تو ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرچہ کاٹیں گے دکاندار پہ کاٹیں گے، جو بیٹھنے والے اس پہ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ وہ ان سے دھیڑ کی پیسے لیتے ہیں. بالکل. جب تک ہماری اپنی یہ عوام ہمارے ساتھ کوپریشن نہیں کرے گی تو بہت مشکل ہوگا. جی بہت شکریہ شعیب صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جاتا ہے. آپ اب بطور ٹی ایم او آفیسر شعیب ہمارے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کورونا کے حوالے سے یا اپنے خدمات کے حوالے سے؟ کوئی پیغام عوام کو میں یہ پیغام دوں گا کہ زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت شارٹ ہے. چاہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، گورنمنٹ سرونٹ ہے، چاہے وہ لائر ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے اس کو یوٹیلائز کرے. ٹھیک ہے. عوام کی خدمت کرے، کیونکہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے جواب دینا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اسپیشلی ہم اپنے غریب بھائیوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے جو ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے بازاروں میں ہیں، ہمارے شہروں میں ہیں، کیونکہ ہم بہت جلدی یہ معاملات ختم ہونے والے ہیں. زندگی ختم ہونے والی ہے، جاب ختم ہونے والی ہے، جوانی ختم ہونے والی ہے. تو اپنی قوم پہ وہ کریں تاکہ ہم آگے جا کے اللہ کو بھی وہ کر سکیں. اس کے علاوہ میں کوہاٹ کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جگہ جگہ پہ ہم پارکس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیشلی کوہاٹ کی جو ہماری فیملیز ہیں، سب سے پہلے میں نے یہاں کام شروع کیا اپنے اپنے باغ تھا پہلے، ابھی یہ ہمارے انصاف پارک، جی اس پہ ہم نے 5 کروڑ کی لاگت سے اس کو اسٹیبلش کیا. تو ماشاءاللہ جب ہم وہاں جاتے ہیں فیملیاں جاتی ہیں، ہماری فیملیاں آئیں، ہمارے جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، ضرور آئیں وہاں. ٹھیک ہے. ادھر آئیں. اس کے علاوہ احمد فراز پارک شبلی فراز صاحب کے ہم نے جی بالکل فنڈ سے ہم بنا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اگر آپ نے وزٹ نہ کیا تو وہ وزٹ کریں. جی یہ اپنا کیا نام ہے، آخری مراحل میں جرم، ہاں 95% کمپلیٹ ہو گئے مگر بہت پیارا ہے. جی بالکل. تو فیملیز کو ادھر جائیں، اپنے بچوں کو لے کے جائیں اور کیئر بہت کرنی ہے، اسپیشلی ان دنوں میں کرونا میں، کیونکہ کوہاٹ میں کرونا حد سے زیادہ ہے، کیونکہ آئی ڈی پیز ہے. میں وہی بات کہوں گا کہ رش بہت زیادہ ہے. تو ماشاءاللہ کنٹرول ہے مگر احتیاط بہت ضروری ہے. جی آپ نے کرونا کی بات کی. کرونا کی تیسری لہر ہے اور اس کو خطرناک ترین لہر کہا جاتا ہے. پہلی لہر، دوسری لہر اور ابھی تیسری لہر.
اللہ اس کو جلد ختم کرے. آمین. اس میں ٹی ایم اے کا کیا کردار ادا کیا ہے کرونا وائرس میں؟ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ ڈے سے مارچ 2020 سے جب کرونا اسٹارٹ ہوا جی تو میں کوہارٹ میں ایز اے ٹی ایم او کام کر رہا ہوں. آپ یقین مانیں کہ فرام دی فرسٹ ڈے آج تک میں نے چھٹی نہیں کی. جی سیچرڈے سنڈے تک میں نے اور میرے اسٹاف نے چھٹی نہیں کی. ہم نے مین کردار ہم نے ادا کیا اور کر رہے ہیں اس میں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سپرویژن میں کر رہے ہیں، اور میں 100% سے مطمئن ہوں، اور انشاءاللہ ہماری سروسز اسی طرح جاری رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کرے آپ بات دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو ختم کر سکتے. ختم کرے گا. بہت شکریہ شعیب صاحب Thank you. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ٹی ایم او آفیسر محمد شعیب صاحب. ان کی باتیں اپنی سنی کرونا کے حوالے سے، ان کی خدمات آپ نے سنے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ان کی خدمات آپ نے ملاحظہ کی کہ کن کن پارک کا ذکر کیا، اور ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں جن کا ذکر ابھی نہیں ہوا پروگرام کے ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن ایسے بہت سے پروجیکٹ ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے کویشچنس تھے تجاوزات کے حوالے سے، سب کویشچنز آپ نے نوٹ کیا، آپ نے سنے. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ محمد سلمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.